وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی، ایمانی، اسلامی غیرت مند ساتھیوں، آج کا دن 15 اگست کا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں 2 دن بڑی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست کا دن، دوسرے 26 جنوری کا دن۔ 15 اگست کو یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے اور مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال حکومت کی، اور ملک معیشت کے اعتبار سے اتنا ترقی یافتہ اور اقتصادی اعتبار سے اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ اس زمانے کے جو دوسرے بڑے بڑے ممالک ہوا کرتے تھے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو چمکانے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کو اس زمانے میں واقعی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور حقیقت میں وہ سونے کی چڑیا تھی بھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک تو انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے جو ملاح تھے انہوں نے اس ملک میں اپنا قدم رکھا، اور انگریزوں نے 30,000 پاؤنڈ کی لاگت سے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا، اور اس وقت کے بادشاہ سے مل کر اپنے لیے زمین الاٹ کرائی، اس میں اپنے لوگ لگائے، اپنا کام شروع کیا۔ اس وقت جو بڑے معیشت کے اعتبار سے مضبوط شہر سمجھے جاتے تھے، احمد آباد، اجمیر، کالی کٹ، برہانپور، آگرہ، اسی طریقے سے کلکتہ، یہ اس زمانے میں بھی بڑے تجارتی شہر اور تجارتی مراکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ انگریزوں نے تقریباً 150 سال تک تو اپنے آپ کو کاروبار میں لگائے رکھا، تجارت کرتے تھے، نفع کماتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ لیکن جب مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں تجارت سے ہٹا کر سیاست میں لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے کہ دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کر لو، دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کر لو۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں سے سودے کرنے شروع کر دیے، جاسوسی کے لیے مسلمانوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے جیسے آج کا مسلمان ذرا سے مال میں، ذرا سے عہدے کی لالچ میں اپنا ضمیر بیچ دیتا، اس زمانے کے مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو بیچا، پیسوں میں بک گئے۔ بادشاہ کے وزیر بھی ہوتے تھے، لیکن انگریزوں سے ساز باز بھی ہوتی تھی، سارے راز بتا دیا کرتے تھے۔ وہ جنگیں جن میں مسلمانوں کو کامیاب ہونا تھا، راز کے فاش ہو جانے کی وجہ سے
ان کی تیاریاں بدل جاتی تھی، مسلمان ناکام اور شکست خوردہ ہو جاتے تھے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں آزادی کی ابتدا سب سے پہلے کب سے ہوئی ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ ملک کی آزادی کی لڑائی ایک دو دن کی نہیں ہے، ملک کی آزادی کی لڑائی 200 سال پر مشتمل ہے۔ 2 صدیاں لگی ہیں اس ملک کو آزاد ہونے کے لیے، ایک دو دن میں یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ حکومت کس کے ہاتھ سے لی گئی تھی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ تو جو درد، جو دکھ، جو تکلیف، جو حالات مسلمانوں پر تھے وہ غیر مسلم برادران وطن ہندو بھائیوں پر نہیں تھے، اس لیے کوئی بادشاہ تھوڑی تھے، مسلمان بادشاہ تھا اس ملک کا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان نے جو حکومت کی وہ انصاف کے ساتھ کی، تبھی الحمدللہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کے باوجود اکثریت غیر مسلم ہوتی ہے۔ یہ خود اس بات پر شاہد ہے اور گواہ ہے کہ مسلمان حکمران نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، یہ نہیں کہ صاحب تم غیر مسلم ہو تو جو ہے پریشان کرنا شروع کر دیا، نہ، انصاف کے ساتھ تم اپنے مذہب پر چلو۔ معیشت کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، علاج معالجے کی بات ہے، وظیفے کی بات ہے، وہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے دی جایا کرتی تھی۔ تو 200 سال تک کے اس ملک میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کی ابتدا 1857 سے ہوئی ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے بھائی اور بہنیں اسکول میں جاتے ہیں تو لوگ یہی بتاتے ہیں ملک کی آزادی کی ابتدا 1857 سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تاریخ کا جو طالب علم ہوگا وہ ذرا سا بھی اگر چند صفحات کو کھنگالے گا تو اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جائے گا کہ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ یہ پروپیگنڈا اس وجہ سے عام کیا جا رہا ہے تاکہ 1857 سے تقریباً 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے سے مسلمان جو انگریزوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کا جو خون گر رہا ہے، اس کی جو جان، اس کا جو مال ضائع ہو رہا ہے، وہ کسی کے سامنے نہ آئے، وہ دنیا والوں کو پتہ نہ چلے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور نمایاں کردار اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسروں کی قربانیاں بہت معمولی ہیں۔ اگرچہ اپنے اعتبار سے ان کی قربانیاں بہت ہیں، لیکن جب اس کا مقابلہ مسلمانوں کی قربانیوں سے کیا جائے گا تو مسلمانوں کی قربانیوں کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے، ان کے جو نانا تھے علی وردی خان، 1748 کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز شرارت کر رہے ہیں۔ کلکتہ کے اندر انگریزوں کے 2 مرکز تھے، ایک فورٹ ولیم اور دوسرا ڈائمنڈ ہاربر۔ تو علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کیا تو انگریز وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے ڈائمنڈ ہاربر پر جا کر پناہ لی۔ اس طریقے سے اس کو انگریزوں کے مقابلے میں پہلی مسلح جنگ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1754 کے اندر جنگ ہوئی اور 1757 کے اندر پلاسی کی جنگ ہوئی۔ علی وردی خان تو انتقال کر گئے، ان کے جو نواسے تھے نواب سراج الدولہ، وہ بھی بڑے غیرت مند تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا انگریزوں کی شرارتوں کو اور محسوس کیا کہ انگریز اس ملک پر اور ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ تجارت اور معیشت نہیں کر رہا ہے، اب وہ سیاست کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ تو باضابطہ انہوں نے جنگ لڑی، لیکن ان کے جو وزیر تھے میر جعفر، یہ بک گئے اور انہوں نے انگریزوں کو ساری باتیں بتا دی۔ تو پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ بیچارے اپنا جو ان کا دارالسلطنت تھا مرشد آباد کے اندر، وہاں پر وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1764 کے اندر بکسر کی جنگ، اس کے بعد 1791 کے اندر 1782، 1784، 1776، 1780، یہ ان تمام سالوں کے اندر باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں۔ ٹیپو سلطان نے جنگیں کی ہیں، ٹیپو سلطان کے جو والد صاحب تھے حیدر علی خان، انہوں نے جنگ کی ہے۔
مجموع شاہ نے جنگ کی ہے، نہ جانے بیچ میں بہت سے لوگوں نے جنگیں کی ہیں. اور ٹیپو سلطان کی جو شہادت ہے وہ 3 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکے میں وہ شہید ہو گئے. ٹیپو سلطان کی شخصیت ایک عجیب و غریب شخصیت تھی. ہمارے لوگ تو یعنی ہمارے ملک کے پیارے بھائی ان کی شخصیت کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے، وہ ان کی اپنی بات ہے. لیکن جب آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو اس بندے کے اندر ایمانی حرارت تھی، ایمانی جرأت تھی، اور انگریزوں سے ان کے اسلام دشمنی کی وجہ سے شدید نفرت تھی. انگریزوں سے ان کے اسلام اور مسلمانوں اور اس ملک کی دشمنی کی وجہ سے ان سے شدید نفرت تھی. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ پہلی شخصیت ہے جو انگریزوں کے مقابلے میں اتنا ڈٹ کر جس شخصیت نے مقابلہ کیا. جب تک کہ وہ زندہ رہے کسی انگریز کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ملک ہمارا ہے. لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو انگریز جنرل ہارس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر کہا آج سے یہ ملک ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہمارا ہے. سمجھ لیجیے کہ اس آدمی کی شخصیت کیا تھی، کتنا بڑا ہندوستان تھا. یعنی یہ جتنے ممالک جو آج بن گئے ہیں یہ سب کچھ ایک ہی ملک کا حصہ تھے، الگ الگ ملک نہیں تھے. اور وہ ٹیپو سلطان کا ہی مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی زندگی جی جائے چاہے وہ تھوڑی سی ہو یا ایک دن کی ہو. اب یہاں سے انگریز نے ادھر کے علاقوں کو مغربی بنگال، جنوبی ہند، کالی کٹ، کیرل، بکسر، کرناٹک، ادھر سے ہوتے ہوئے سلسلہ دراز کرتے ہوئے وہ اس نے پھر دلی کا رخ کیا. دلی تک پہنچ گئے اور ایک نعرہ دیا انگریز نے کہ خلق یعنی مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا. اس وقت کے جو ملک کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ سلطنت کا آخری ٹمٹماتا چراغ تھا جو برائے نام بادشاہ تھا، لیکن سارے کام، ساری پالیسیاں، ساری چیزیں جو بناتے تھے وہ انگریز بناتے تھے. سب سے پہلی شخصیت جس نے یہ محسوس کیا کہ یہ ملک اب دارالاسلام نہیں ہے. دارالاسلام مسلمانوں کا ملک، اسلام کا ملک، جہاں پر اسلامی حکومت ہوتی ہو، اور اسلامی حکومت کوئی ظلم کا نام نہیں ہے. اسلامی حکومت عین انصاف اور عین قسط اور اعتدال کا نام ہے. حالانکہ دیکھیے ابھی دہلی کے اندر مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ملک دارالاسلام نہیں بچا، اب یہ ملک دارالحرب اور دارالکفر ہو گیا ہے. دیکھیے ملک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دارالاسلام مسلمانوں کی حکومت، یعنی وہ حکومت جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو خلفائے راشدین نے کی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ حکومت، وہ دارالاسلام کہلاتا ہے. اور ایک دارالحرب کہ کافروں کی حکومت، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اسلامی شعائر کو ختم کیا جا رہا، مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا، مسلمانوں کی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، ان کی چیزوں کو دبایا جا رہا، ان کو لوٹا اور مارا جا رہا. اس کو کہتے ہیں دارالحرب، دارالکفر، جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب یہ ملک دارالاسلام نہیں ہے، اب یہ دارالحرب اور دارالکفر ہے. اور جب ملک دارالحرب بن جاتا ہے تو پھر اگر اس وقت کا کوئی بڑا عالم یا مسلمانوں کی اس وقت کی قیادت اگر یہ فتویٰ دے دے کہ اب یہ دارالحرب ہے، لہٰذا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اب ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے. 1803 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور لوگوں سے کہا کہ انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا جائے. آپ کے جو شاگرد تھے اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جگہ جگہ جا کر ملاقاتیں کی، لوگوں کو بتایا تم کہاں سو رہے ہو، انگریز اس ملک پر قبضہ کر چکا ہے، تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے،
اس کے لیے مستعد ہو جاؤ، اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جگہ جگہ قریہ قریہ بستی بستی یہ لوگوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا ہے۔ 1824 کے اندر، 1831 کے اندر شاملی کی جنگ ہے، بالاکوٹ کی جنگ ہے، یہ سب جنگیں ہوتی رہی۔ ابھی اس پوری پکچر کے اندر کہیں بھی برادران وطن غیر مسلم نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے صرف مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت کے نواب تھے، اس وقت علماء تھے، یہ مل کے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ انگریز انہی سے دشمنی بھی کر رہا تھا، مسلمانوں سے۔ برادران وطن ان کو کیا پڑی کہ ہمارا ساتھ دے، لیکن جب انگریزوں نے ہمارے اوپر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ برادران وطن ہندوؤں پر بھی ظلم کرنا شروع کیا، اور ان کی جو وہ چیزیں ہیں جن سے ان کو عقیدت ہے، گائے، ہندوؤں کو گائے سے بڑی عقیدت ہے، ہم سب جانتے ہیں اور اس کے نتائج بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر گائے پر اور کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کی جس سے اب ہندوؤں پر بھی براہ راست زد پڑنے لگی۔ اب ہندوؤں کے ہوش ٹھکانے آئے، انہوں نے مسلمانوں سے ساتھ کرنا اور یہ ساتھ رہنا اور یہ آپس کا اتحاد شروع ہوا۔ میرٹھ کے اندر جو کینٹ ہے وہاں پر یہ ہوا کہ جو اس وقت انگریز جو فوجی تھے وہ جو کارتوس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس میں گائے کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ اب جب یہ ہندوؤں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے احتجاج کیا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ لوگ بھی ملازم تھے، یہ لوگ بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے انگریزوں کے خلاف ان کے اندر بھی بغاوت کہیں یا یوں کہیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے آزادی کی لو پیدا ہوئی۔ تو پھر وہاں سے وہ جو جنگ شروع ہوئی پھر وہ دلی تک گئی۔ پھر اسی 1857 سے کچھ پہلے باضابطہ اس وقت کے بہت سے علماء نے باقاعدہ فتویٰ پھر مرتب کرایا اور اس کی تشہیر کرائی۔ ادھر یہ سب چل رہا ہے، باقاعدہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا کہ یہ ملک، اب اس ملک کے اندر انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ سب نے مل کر 1857 میں ہندو، مسلم، سکھ ان سب نے مل کر انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے اور مسلمانوں نے جہاد کیا۔ لیکن انگریز اس وقت بہت مضبوط ہو چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ 1857 کے اندر مسلمانوں کو زبردست ناکامی ہوئی، اور اس جنگ کو انگریز نے غدر کا نام دیا، یعنی انہوں نے غداری کی میرے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو اس ملک کا حقیقی بادشاہ سمجھا، اور جو اس ملک کے حقیقی باشندے اور بادشاہ تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے ان کو غدار کہہ دیا۔ لیکن جب جنگ ٹھنڈی ہوئی تو انگریز کو تو پتا تھا کہ اس جنگ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مسلمانوں کا، اور بالخصوص علماء کی کوششیں تھی جو اس طرح کی جنگیں ہو رہی تھی۔ پھر انگریز نے مسلمانوں کو جو حشر کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ دہلی کے اندر نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان تک کے جو درخت موجود تھے راستے میں، ان میں ہر درخت پہ سمجھ لیجیے داڑھی ٹوپی والے کی لاش ٹنگی رہتی تھی۔ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والے دیکھ کو اس کو مارا جاتا تھا، عجیب عجیب طرح سے چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا، پھانسی کے پندے پہ چڑھا دیا گیا، دیکھتے ہی گولی مار دی گئی۔ صاحب جو نہ جانے جانوروں کی کھالوں کے اندر بند کر کے ان کو جو صاحب آنکھ کے اندر جھلس دیا گیا، عجیب عجیب قسم کے طریقے سے جو مسلمانوں کو سزائیں دی گئی۔ لیکن در حقیقت یہ جس طریقے سے ملک زوال کی طرف جا رہا تھا اور وہ اس ملک سے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے، در حقیقت وہیں سے اس ملک کی حقیقی آزادی کی ابتدا اور آزادی کے دوسرے دور کی ابتدا ہوئی۔ جب ملکہ وکٹوریہ بعد میں وہاں سے آئی اور اس نے غدر کے ملزموں کو، بہتوں کو معاف کیا، لیکن جو اہم لوگ تھے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو معاف نہیں کیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بڑے مجرم تھے، یعنی انگریز کی نظر میں جو بڑے مجرم تھے اور اس ملک کی آزادی کی جو حقیقی مجاہد اور ہیرو تھے، ان کو باقاعدہ انڈومان نیکوبار کالا پانی کی سزا دی گئی، اور وہاں پر علماء کے لیے بطور خاص جو ہے سمجھ لیجیے لوہے کے قفس اور لوہے کی پنجرے تیار کیے گئے، اور اس میں اتنا اسپیس نہیں ہوتا تھا کہ انسان اس میں کروٹ لے سکے، اور لوہے کی چونچیں نکالی گئی، نہ بیٹھ سکتے نہ کروٹ لے سکتے، اس طریقے کی مسلمانوں کو سزا دی گئی۔ 18 سال تک کے مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جن کے دیگر رفقا تھے ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو سزا دی گئی۔
پھر اب یہ کہ اس ملک میں مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے، کیا کیا جائے، تو چند اللہ والے جن میں بطور خاص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا شیخ محمود حسن دیوبندی، یہ حضرات ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 کے اندر۔ کہنے والا کو بھی کچھ کہہ رہے صاحب کیا کہہ رہے، آپ تاریخ پڑھیے، 1857 میں یہ جنگ ہو رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 کے اندر، یعنی ٹھیک 9 سال کے بعد رکھی گئی، اور ایک گاؤں کے ایک کیسے محلے میں رکھی گئی کہ آج بھی وہ اتنا ڈیولپ نہیں، اتنا وہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ یہ مسلمانوں کے گھروں میں جاتے تھے اور کہتے تھے تم اپنے بچوں کو ہمیں دو، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں کپڑے دیں گے، تاکہ ہم اس کو پڑھائیں لکھائیں۔ اور اس سے پہلے انگریز، وہ پادری، وہ ان کے مذہبی رہنما، وہ مسلمانوں کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے بچوں کو لے لیتے تھے۔ اب افراتفری کا دور کہ عورت بیوہ ہو گئی، بچہ یتیم ہو گیا، اب عورت سوچ رہی کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے اور اس یتیم بچے کی زندگی کیسے اس یتیم بچے کی زندگی کا گزر بسر کیسا ہو، تو ان کے پادری ان کے پاس جاتے تھے، اس بچے کو ہمیں دو، ہم اس کو مفت تعلیم دیں گے اور سرکاری ملازمت دیں گے، حکومت ہماری ہے۔ انگریز مجھ سے یہ کہتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ اللہ والے یہ کہتے تھے۔ تو قوم نے اعتماد کیا، لوگوں نے بھروسہ کیا اور اپنے بچوں کو دارالعلوم دیوبند کے اندر داخل کرایا۔ تو دارالعلوم دیوبند دھیرے دھیرے شروع ہوا، ایک استاد، ایک طالب علم، وہاں سے جو اسکالرز اور جو وہاں کے فضلاء اور فارغین نکلے، انہوں نے اس ملک کی آزادی میں زبردست رول ادا کیا، زبردست رول ادا کیا۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے اس مدرسے کو جس مقصد کے لیے قائم کیا تھا وہ مجھے معلوم ہے۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم اس مدرسے کا مقصد نہیں تھا، اس مدرسے کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کی آزادی تھی۔ چنانچہ جو لوگ وہاں سے پڑھ کر نکلتے تھے تو بہت سی انجمنیں قائم کی، انجمن ثمرۃ التربیت، نظارۃ المعارف، اور اسی طریقے سے جو ہے، اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ انگریزوں کی جو ان کے جاسوس تھے وہ نظر رکھتے تھے۔ ایک تحریک شروع ہوئی، اس کو بند کر لیا گیا، دوسری شروع ہوئی، اس کو پکڑ لیا، تیسری شروع ہوئی، اس کو پکڑ لیا، چوتھی شروع ہوئی۔ ان حالات میں یہ ملک گزرتا رہا، چلتا رہا، لیکن 1857 کے بعد سے سب لوگ اس کے اندر شریک ہوئے، یعنی مسلمانوں نے بھی شرکت کی ہے، غیر مسلموں نے بھی شرکت کی ہے۔ یہ بہت سے جواہر لال نہرو ہیں، بھگت سنگھ ہیں، سبھاش چندر بوس ہیں، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم میں سب نے شرکت کی ہے، لیکن 1857 سے پہلے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کم سے کم اپنی بزرگوں کی تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کیا۔ لیکن آزادی جس طریقے سے، آزادی کی لڑائی جس طریقے سے لڑی گئی اور اس ملک کا جو قانون بنا، اس وقت کا جو قانون تھا کسی حد تک تو اس سے اتفاق کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج ملک کی جو صورتحال ہے، اگر آج ہمارے اکابر اور اس وقت کے حقیقی جو ہندوستان کے حقیقی باشندے آج ہوتے تو پھر وہ ایک اور آزادی کی لڑائی لڑتے کہ وہ آزادی جس میں ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے انصاف ہو، وہ آزادی جس میں انسان سکون و اطمینان کی سانس لے سکے، وہ آزادی جس کے اندر جو ہے انسان بالکل روبرو ہو کر، بالکل مد مقابل ہو کر، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کر اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کے حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اس ماضی کی تاریخ کو پڑھا جائے اور فیوچر کا ایک لاہی عمل اور پروسپیکٹس تیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اپنے حقیقی مشن پر گامزن رہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کو صحیح طور پر خراج عقیدت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا